ناظرین، کرامات اور معجزات کیا ہوتے ہیں؟ کیا کرامات اور معجزات آج بھی ہو سکتے ہیں؟ ناظرین اکرام، کرامت کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام جو خلاف عقل ہو کسی ولی سے ہو جائے، اور معجزہ کہتے ہیں ایسا کوئی خلاف عقل کام جو کسی نبی سے ہو۔ تو آئیے ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات سماعت فرماتے ہیں۔ بصرہ میں ایک حافظ قرآن رہتے تھے جن کا نام ابو عمر تھا۔ یہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز ایک بغیر داڑھی اور مونچھ کے خوبصورت لڑکا ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بھی قرآن پاک پڑھائیے۔ ابو عمر نے اس کی طرف خیانت کی نظر سے دیکھا تو اس گناہ میں انہیں سارا قرآن پاک بول گیا۔ ابو عمر گھبرائے اور پریشانی کے عالم میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کر کے دعا کے لیے طلبگار ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حج کا زمانہ قریب ہے، جاؤ جا کر حج کر لو، اور جب حج کر چکو تو مسجد خیف میں جانا، وہاں تمہیں ایک بوڑھے شخص ملیں گے جو محراب میں بیٹھے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کا وقت ضائع نہ کرنا۔ جب وہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت اپنی عرض پیش کرنا اور دعا کے لیے کہنا۔ ابو عمر نے ایسا ہی کیا اور حج کر کے مسجد خیف میں پہنچ گئے۔ وہاں محراب میں واقع ایک شان و شوکت، نورانی اور پرجلال بوڑھے کو بیٹھا ہوا پایا، جن کے ارد گرد بہت سے آدمی بیٹھے تھے۔ یہ بھی ان آدمیوں میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بزرگ سفید اور پاکیزہ لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ لوگ ان کے سامنے گئے اور سلام کیا اور آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ بزرگ چلے گئے اور لوگ بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور وہ بوڑھے بزرگ تنہا رہ گئے۔ ابو عمر آگے بڑھے اور ان کو سلام کر کے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میری فریاد سنیے اور میری چھینی ہوئی دولت یعنی حفظ قرآن مجھے واپس دلائیے۔ وہ بوڑھے شخص غمناک ہوئے اور پھر آنکھوں کو آسمان کی طرف نظر کیا۔ ابھی انہوں نے نظر نیچے نہ کی تھی کہ ابو عمر پر سارا قرآن پاک پھر ظاہر ہو گیا، اور ابو عمر مارے خوشی کے ان کے قدموں میں گر گئے۔ تو بوڑھے بزرگ پوچھنے لگے کہ تجھے میرا کس نے بتایا تھا؟ ابو عمر نے جواب دیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ وہ بولے، حسن بصری نے ہمیں رسوا کیا اور ہمارا پردہ فاش کیا، اب ہم بھی اس کو رسوا کریں گے اور اس کا پردہ فاش کریں گے۔ پھر فرمایا کہ تم نے اس بزرگ کو دیکھا ہے جو ظہر کی نماز سے پہلے یہاں آئے تھے، جن کا سفید اور پاکیزہ لباس تھا، اور جو سب سے پہلے چلے گئے تھے؟ ابو عمر نے کہا، ہاں دیکھا تھا۔ فرمایا وہ حسن بصری ہی تھے، ہر روز نماز ظہر بصرہ میں پڑھ کر یہاں آتے ہیں اور ہم سے بات چیت کرتے ہیں، اور دوسری نمازوں کے وقت بصرہ چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس کا امام حسن بصری جیسا ہو اس کو ہماری دعا کی کیا حاجت ہے؟ ناظرین، مشکل کے وقت بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے سے اور بزرگوں کی دعا سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعد نگاہی سے بڑی بڑی آفتیں نازل ہو جاتی ہیں اور علم دین سلب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ علم نور ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا نور گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اپنے کمالات کو چھپاتے ہیں اور باوجود بلندی اور شان کے تواضع اختیار فرماتے ہیں، اور ان میں اپنی بڑائی کا خیال تک نہیں آتا، بلکہ وہ دوسرے بزرگوں کو ہی بڑا سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سینکڑوں میل کی مسافت یہ اللہ والے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایک میل تک کا بھی سفر نہ کر سکتے ہوں، وہ ان پاک لوگوں کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، اب دوسرا واقعہ سنیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست شمعون نامی رہتا تھا۔ وہ ایک بار بیمار پڑ گیا اور قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت حسن بصری کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے اور وہ آگ کے دھوئیں سے کالا پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور مسلمان ہو جا، ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی پرستش کی، اب دین اسلام کو آزما، شاید خدا تجھ پر رحم فرمائے۔ شمعون بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھ تو نے 70 برس آگ کی پوجا کی ہے اور میں نے ایک روز بھی اس آگ کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلائے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی آگ میں ڈال دیا اور کافی دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہو گیا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا۔
اور عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے آگ کی پوجا کی ہے اور اب چند سانسیں باقی ہے، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تو اس سے راضی ہو جائے گا اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری پرسش معاف فرما دے گا۔ شمعون نے کہا کہ اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون کو دے دیا۔ شمعون نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن بصری کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتارے اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا، تاکہ کل قیامت کے دن میں یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن بصری نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حسن بصری نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جان پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی ملکیت پر میں نے کیسے مہر لگا دی اور اقرار نامہ لکھ کر دے دیا۔ اسی خیال میں سوئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے دریافت کیا کہ شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانی مجھ پر فرمائی ہے مجھ میں طاقت نہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ اے حسن بصری، اب آپ کے ذمہ کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن بصری کو دے دیا۔ حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ناظرین، اللہ والے جب کسی بدکار، گناہگار اور کافر کی طرف بھی توجہ فرما لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے جب کسی بات کا عہد اور اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے عہد اور اقرار کو سچا کر دیتا ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکل جائے وہ پوری کر دیتا ہے۔ پھر جو ان ولیوں نبیوں کے بھی آقا، مولا اور سردار ہیں، یعنی حضور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں جنت کے مالک اور مختار نہ ہوں گے، اور ان کی یہ شان کیوں نہ ہوگی کہ وہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے اور جسے چاہے جہنم سے نکال دے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ولیوں، نبیوں اور نیک اور بزرگوں کی تعظیم اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔